الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ لوگ واقف ہیں کہ ہم لوگ جنگ بدر کی سٹڈی کر رہے ہیں اور اس میں تقریباً 10ویں لیکچر پہ ہیں. تو پچھلے لیکچر کی باتوں کو بغیر ریوائز کرائے ہوئے، کیونکہ اب ہم متفرق ڈیٹیلز پڑھ رہے تھے نا، یا مسلینیس ڈیٹیلز پڑھ رہے تھے، تو اب ان کا ریویژن جو ہے پاسبل نہیں ہوگا ہمیشہ. تو یعنی یعنی جنگ کے دوران ابو جہل کا قتل ہوا، عتبہ کا قتل ہوا ہے نا، عقبہ ابن ابی معیط کا قتل ہوا، پھر امیہ بن خلف کا قتل ہوا، اور اس طرح کے واقعات کو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا. تو اب ہم اسی سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. میں نے لاسٹ واقعہ جو بتایا تھا وہ اتبا کا بتایا تھا، اور اتبا کے ساتھ جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو کشمکش ہوئی ہے، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جو انوالومنٹ ہوا ہے وہاں پہ، وہ ساری باتیں پچھلے لیکچر میں آئی تھیں. پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اتبا کی لاش جو ہے اس کی موت کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ، معاف کیجیے گا، اتبا نہیں، میں امیہ کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. لاسٹ ہم نے امیہ کا ذکر کیا تھا. اتبا تو سب سے پہلے قتل ہوا تھا، یعنی جو مبارزہ ہوا ہے تو ادھر سے حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت حمزہ گئے ہیں، ادھر سے اتبا آیا ہے، اور شیبہ جو اتبا کا بھائی تھا، اور پھر اتبا کا بیٹا ولید. تو اتبا تو سب سے پہلے قتل ہوا ہے. میں نے آخری جس شخص کا ذکر کیا تھا وہ امیہ بن خلف تھا، جو حضرت بلال کا سردار تھا مکہ کے اندر، اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتا تھا. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. میں نے یہ بتایا تھا کہ امیہ پہ عذاب کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اس کی موت جیسے ہی ہوئی، اور جس پتھر پہ گر کے اس کی موت ہوئی ہے، بس یعنی عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ پتھر پہ جو ہے انسان کا جسم فوراً گلنے لگے، بلکہ ایک طویل مدت کے بعد جو ہے گوشت اس میں سے گلنے لگتا ہے. لیکن امیہ کی جیسے ہی موت ہوئی ہے، تو یعنی اس کی موت جو ہے دن کے کسی وقت میں ہوئی ہے، اور شام کے وقت جو ہے وہ صحابہ جاتے ہیں کہ اس کی لاش کو اٹھا کے جو ہے کنویں میں ڈال دیں، یا جہاں پہ بریل ہو رہا تھا قریش کا وہاں ڈال دیں. تو اس کی لاش کو پتھر نے پکڑ لیا تھا، اور اس کا گوشت جو ہے گل کے گرنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ یعنی عذاب تو جو اس کے اوپر ہو رہا ہے، اور ابھی تک ہو رہا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا. اس عذاب کی شدت کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، نہ اس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک جو ظاہری طور پہ اس کی ذلت سامنے آئی اس کی موت کے بعد، وہ یہ تھی. اور اللہ تعالیٰ کو بلال رضی اللہ عنہ کی عزت افزائی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شادمانی اور کامرانی اتنی محبوب تھی کہ ان کے دشمن کو دنیا میں کے اندر بھی بہت بری طرح ذلیل کیا، اور یعنی ان کو بچانے کی بھی کوشش کی عبد الرحمن بن عوف نے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کی فتح اس طرح مقدر کی تھی کہ ان کا دشمن مارا بھی جائے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جلتا رہے، اور یعنی تمام اہل ایمان کے سامنے ذلیل بھی ہو جائے. تو یہ امیہ بن خلف تھا، اس کی موت ہوئی تھی. آگے بڑھتے ہیں. ایک شخص تھا جس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ بدر کی جنگ جو یعنی بالکل یعنی ریئل بیٹل شروع ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کا استثناء کیا تھا، ایکسیپشن کیا تھا. ان میں سے ایک ابو البختری بھی تھا. ابو البختری، ابو البختری کو کیوں ایکسیپشن دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ابو البختری کو پائے تو اسے قتل نہ کرے، ہے نا. اس طریقے سے بعض اور لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپشن دیا تھا، اور ان کی وجوہات پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں. یعنی آپ نے بنو ہاشم کے بارے میں بھی ایکسیپشن دیا تھا، اور اس کا ایک سبب یہ تھا کہ اگر ہم پڑھ کے آئے ہیں شیبہ ابی طالب، جب تمام قریش نے مل کے اور تمام عرب نے یعنی بالعموم یعنی بائی ایکسٹینشن بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا تھا، تو بنو ہاشم کے مشرکین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے اور ساری پریشانیاں مشقتیں جھیلی، اور آپ کو دعوت میں کسی بھی قسم کی پریشانی کو نہیں آنے دیا. اور بنو ہاشم کے وہ لوگ جو آپ پہ ایمان نہیں بھی لائے تھے، وہ بھی آپ کی دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، اپنی اولادوں کو قربان کرتے رہے. تو ان کے شرک کے باوجود ان کی اس قربانی کے جذبے کی وجہ سے ان کی تعظیم کی گئی، اور ان کے ساتھ ایکسیپشن کا معاملہ کیا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جو ہے وفاداری، اور جن لوگوں نے بھی آپ کے اوپر کچھ چھوٹے درجے میں بھی احسان کیا ہو، اس سے کہیں بڑھ کے آپ نے ان کو لوٹایا ہے. تو یہ آپ کی رواداری، آپ کی احسان مندی کا کے اظہار کا ایک طریقہ تھا. ایک ریزن تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ بنو ہاشم میں وہ لوگ جو اس وقت بدر میں شامل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خبر مل چکی تھی کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو بعد میں ایمان قبول کر لیں گے، اور آپ اس کا یقینی علم رکھتے تھے ظاہر ہے. تو اس سبب بھی اور بھی بہت ساری حکمتوں کے سبب آپ نے بنو ہاشم کے قتل کو منع فرمایا. اس سے کسی کو یہ بالکل بھی خدشہ یا ذہن میں بھی نہیں آنی چاہیے کہ آپ نے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ یا اس طرح کی کوئی بات کی، کیونکہ ایسی بات کا تصور بھی نبی کے بارے میں کر لینا کفر ہے.
یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی شخص اپنی زبان سے کہے گا تو کفر ہوگا، بلکہ اگر کسی کے ذہن میں بھی خیال آئے گا تو یہ بالکل ایمان کے منافی ہے. یعنی نبی سے عدل کا نہ ہونا یا عدل کے خلاف کسی چیز کا تصور بھی کفر ہے نا. یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ یہ تصور بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس پہ بھی نکیل کس دی کہ اے ایمان والوں، سورہ حجرات کے اندر فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو آپ کے آواز سے زیادہ بلند نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. تو نبی کے بارے میں عدل کے ماسوا کسی اور چیز کا تصور لانا تو دور کی بات ہے. یعنی آپ کی موجودگی میں آواز بلند کرنا بھی انسان کے لیے صرف گناہ نہیں ہے بلکہ تمام اعمال کے غارت ہو جانے کا سبب ہے نا. تو اس کو بھی سمجھ لینا بہت ضروری ہے. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، ابو البختری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا صحابہ کے سامنے کہ اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں معاملہ لیکن اس کے برعکس ہوا کہ ایک انصاری صحابی نے ابو البختری کو جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ابو البختری، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، لہٰذا تم خاموشی سے جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دو اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تم کو کیمپ تک سیفلی پہنچا دوں، ہے نا. کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تمہیں ہارم کرنے سے. تو یہ چونکہ قریش کی طرف سے لڑ رہا تھا. تو ابو البختری نے کہا کہ میرے دوستوں کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے؟ یعنی مجھے تو چھوڑ دو گے لیکن یہ جو میرے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انصاری صاحب نے کہا کہ ہمیں ان کے بارے میں تو کوئی حکم نہیں ہے، وہ تو ہمارے یعنی کہ فریق ہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو ابو البختری نے کہا کہ پھر ایسا نہیں ہے کہ قریش کی عورتیں مجھ پہ ہنسیں گی کہ اس شخص نے جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دوستوں کی جان کا نذرانہ دے دیا، لہٰذا میں بالکل اس پیشکش کو قبول نہیں کرتا. اور پھر اس نے ہتھیار اٹھا کے انصاری صحابی پہ وار کر دیا. اب وہ ڈیفنس کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو شروع میں بچانے کی کوشش کی، لیکن ابو البختری جو ہے بری طرح حملہ کر رہا تھا. تو ڈیفنس میں انہوں نے پھر جو ہے اس پہ حملہ کیا اور اس حملے سے اس کی موت ہو گئی ابو البختری کی. تو یہ وہ معاملہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا تھا، لیکن انصاری صحابی نے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی. لیکن بالآخر وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی جان یعنی کہ ایمان والے کی جان ایک کافر کی جان کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے. یہ تو بالکل فطری بات تھی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اگر تم پہ کوئی حملہ بھی کر دے تو بالکل تلوار رکھ کے کھڑے ہو جانا ان کے سامنے، بلکہ یہ کہا تھا کہ انہیں نقصان نہ پہنچانا ان کے احسان مندی کے یعنی ان کا جو احسان تھا اس کے سبب. تو یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس انصاری صحابی نے بیان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ مواخذہ نہیں کیا اور کہہ دیا کہ یہ چیز یعنی یہ دس از اے ویلڈ ایکسکیوز. تو اس طرح ابو البختری کی بھی موت جو ہے جنگ بدر میں ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک اور بات جو پہلے بھی آ چکی ہے، میں نے بتایا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ جنگ بدر میں شامل ہوا. تو اس پہ 2 دفعہ آلریڈی کلام ہو چکا اور کافی تفصیل سے کلام ہوا ہے. اور سراقہ ابن مالک کے شکل میں جو ہے ابلیس شامل ہوا تھا. اور میں نے یہ بھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ بنو کنانہ کے ساتھ جو ہے قریش کا کیا معاملہ تھا. اور بنو کنانہ کا سردار تھا سراقہ ابن مالک. تو چونکہ قریش کو خدشہ تھا کہ جب وہ جنگ پہ نکلیں گے تو بنو کنانہ کی طرف سے، چونکہ ان کی یعنی بنو کنانہ سے ان کی کولڈ وار چل رہا تھا، تو قریش کو یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ محمد اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کے لیے نکلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو کنانہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے مکے پہ حملہ کر دیں گے. تو ابلیس نے کیا کہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ قریش اس خدشے کی وجہ سے بھی جنگ سے رک جائیں. لہٰذا ابلیس نے سراقہ ابن مالک جو بنو کنانہ کا سردار تھا اس کی شکل اختیار کی اور قریش کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو میں بنو کنانہ کا سردار ہوں، آئی ایشور یو، میں تمہیں ایشور کرتا ہوں کہ میرے قبیلے والے تم پہ حملہ نہیں کریں گے، تم جاؤ محمد کے ساتھیوں سے لڑو، بلکہ ضمانت کے طور پہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، اگر میرے قبیلے والے میں سے کسی نے تم پہ حملہ کیا تو مجھے قتل کر دینا. ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی ڈسپریشن تھا ابلیس کے اندر کہ کسی بھی طریقے سے یہ جنگ ہو جائے. اس پہ بات ہو چکی ہے. بہرحال دوران جنگ جب ابلیس کی نظر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑی تو ظاہر ہے کہ جبرائیل کی ایک ہیبت ہے، جبرائیل کا ایک یعنی اپنی قوت کے لیے، اپنے زوراوری کے لیے مشہور ہیں. یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. معراج کے احادیث میں ہم نے بہت تفصیل سے جو ہے جبرائیل کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ کس طرح جو ہے ملأ الاعلیٰ میں جبرائیل کا مقام ہے اور کس طریقے سے جو عالم ملائکہ ہے اس میں جبرائیل کی عزت ہے، توقیر ہے. قرآن نے اس کی شہادت دی ہے کہ قرآن نے جبرائیل کو کہا ہے ذوالقوۃ المتین، بہت قوت والا ہے نا. اور دوسری جگہ کہا ہے یعنی مطاع، یعنی جس کی اطاعت کی جاتی ہو، یعنی ایسی ہستی جس کی آسمان و زمین میں اطاعت کی جاتی ہو. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے فرشتے کے بارے میں ان واضح الفاظ میں اس فرشتے کی قوت کی تعریف کر رہا ہے اور اس فرشتے کے صاحب زور ہونے کی تعریف کر رہا ہے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا پروف ہے جبریل کی قوت کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جبریل کی ملاقات ہوئی ہے اور پھر یہ کہ جبریل نے اپنی اصلی
شکل کا اظہار فرمایا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس. تو معراج کے موقع پہ اس پہ تفصیلی کلام ہم نے کیا تھا کہ جبریل کس قسم کے مخلوق ہیں اور کس طریقے کی ڈائنامک مخلوق ہیں، اور ان کے سائز کا اور ان کے یعنی لمبائی چوڑائی کا کیا اندازہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب جبرائیل کو دیکھا ہے ابلیس نے، اور ابلیس چونکہ وہ بھی جنوں میں سے ہے، وہ انسانوں والی آنکھ تو نہیں رکھتا نا، جیسے انسان اپنی آنکھ سے جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتے، انسان اپنے آنکھ سے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ابلیس کے پاس تو جنوں کی آنکھ ہے، اور ظاہر ہے ان کے لیے وہ فرشتوں کو دیکھنا مشکل نہیں ہے. تو جب اب اس نے ابلیس نے دیکھ لیا کہ جبرائیل بھی شامل ہو گئے ہیں، تو اب اس کی ساری ہمت ٹوٹ گئی. اس کو معلوم چل گیا کہ یہ جنگ کسی بھی طریقے سے جیتی نہیں جا سکتی، کیونکہ جس طرف جبرائیل ہوں اس طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصرت کا ذمہ لے چکا ہے، اس فوج کو ہرایا نہیں جا سکتا. تو اب ابلیس کی حالت خراب ہوئی، ابلیس نے دوڑنا شروع کیا، واپس پلٹنا شروع کیا. ابھی وہ سراقہ ابن ملک کی شکل میں تھا. تو الحارث ابن ہشام جو قریش کا ہی تھا، ایک بہادر سپاہی تھا، اس نے دیکھا کہ ارے یہ سراقہ ابن مالک کیوں بھاگ رہا ہے. تو اس نے سراقہ کو روکنے کی کوشش کی ہے، سراقہ تم تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، تم کیوں بھاگ رہے ہو. تو ابلیس نے جب وہ بھاگ رہا تھا تو یعنی وہ اتنے لمحے کے لیے بھی رکنا اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ الحارث ابن ہشام کو جواب دے. لہٰذا اس نے ایک چوٹ ماری الحارث ابن ہشام کو، اور حارث ابن ہشام کا پورا جسم اڑتے ہوئے بہت دور جا کے پھینکا گیا. ظاہر ہے کہ ابلیس کی قوت اور جن کی قوت کے مقابلے میں انسان کی قوت کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ منظر دیکھا ہے قریش نے، تو قریش کو یہ بات نہیں سمجھ میں کہ یہ سراقہ کے پاس اتنی زیادہ طاقت کہاں سے آئی، اور پھر اگر اتنی طاقت ہے تو بھاگ کیوں رہا ہے. یعنی اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کی ایک چوٹ سے دوسرا انسان جو بہت دور جا کے پھینکا جا رہا ہے، تو اس انسان کے لیے بھاگنا تو بالکل لائق و زیبا نہیں ہے نا اس جنگ میں. تو یہ بھاگا ہے، اور پھر اس نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. چنانچہ موطئ امام مالک میں ایک روایت آتی ہے کہ شیطان جو ہے بدر سے زیادہ کسی اور دن ذلیل نہیں ہوا، کسی دن بھی اس نے اپنی ذلت کو محسوس نہیں کیا اتنا جتنا بدر کے دن محسوس کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع کی تصویر کشی کی ہے قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ زُيَّنَ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کو دکھایا قریش کو. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور شیطان نے اس بات کو کی یعنی اس بات کو ایشور کرتے ہوئے قریش سے کہا کہ لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا. یعنی ان کی ہمت افزائی کی، ان کو ہمت بڑھا دی، ان کے شیطانی وسوسے، غصے اور حمیت کے ذریعے جو ہے ان کو خوب ہمت والا بنا دیا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا پڑوسی رہوں گا، یعنی میں تمہارا ساتھی رہوں گا اس جنگ کے اندر. یہ وہی ہے سراقہ ابن مالک کی شکل میں جو شیطان آیا تھا، ابلیس آیا تھا، اس کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فلما تراعت الفئتانی، اور جب اس نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ فئتانی، یعنی دو بڑے جماعتوں کو. یعنی اب دو بڑی جماعت سے مراد کون ہے؟ قریش کی جماعت ہے، اور ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ اس نے جب جبرائیل کو دیکھا، نکس علی نکس علی عقبیہ، تو وہ اپنی ایریوں کے بل پلٹ کے بھاگا. وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی وعدہ نہیں. انی ارا ما لا ترون، اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ، اور بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید پکڑ فرمانے والا ہے نا، بہت شدید جو ہے وہ عذاب دینے والا ہے. تو یہ یعنی قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا. بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، یعنی بدر کی جنگ کو، بدر کے دن کو یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا دن، فرق کرنے والا دن، یعنی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا دن، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا دن. اسی لیے قرآن مجید کو بھی الفرقان کہا جاتا ہے، یعنی ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہو. توریت شریف کو بھی الفرقان کہا ہے قرآن کے اندر، توریت شریف کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے الفرقان. ٹھیک ہے. تو یہ جو کتب سماویہ ہوتی ہیں، آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، وہ در حقیقت حق و باطل کے درمیان واضح واضح تمیز کے لیے اتاری جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو الفرقان کہا جاتا ہے. اسی نسبت سے بدر کو بھی جو ہے الفرقان کہا گیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی اس پہ آپ دیکھیں گے علماء نے بڑی طویل تقاریر دی ہیں اور بہت طویل مضامین لکھے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الفرقان بدر کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ بد سے بدترین لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی بد سے بدترین مخلوق ایک طرف جمع ہے. یعنی آپ دیکھیں ابو جہل، آپ دیکھیں امیہ، آپ دیکھیں عقبہ بن ابی معیط، آپ دیکھیں اتبا، ہے نا،
اتنی یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن یہ حضرات ہیں، جو نبی کے بھی سب سے بڑے دشمن ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، اور جن پہ واضح براہین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صداقت بالکل واضح تھی، انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ ان کا انکار کیا. تو اس اعتبار سے بدترین قسم کے لوگ جو ہو سکتے ہیں، شر البریہ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ یہ تھے. پھر اسی فوج میں وہ بھی شامل تھا جس نے انسانی پیدائش سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کی ہر لمحے نافرمانی کی، یعنی ابلیس. یعنی جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس وقت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تمام ملائکہ کو، اور چونکہ یہ ابلیس جو ہے، حالانکہ یہ جنوں میں سے تھا لیکن اسی گروہ میں اس وقت موجود تھا، تو اس حکم کا مخاطب یہ بھی تھا، ہے نا. تو اس سبب سے اس کو بھی حکم تھا، لیکن اس نے اسی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس لمحے سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کی ہے ہر لمحے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہر شخص کا ہمیشہ سے مددگار رہا ہے ابلیس، ہے نا. اور ہر قسم کے شر جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اس کا بانی ہے، اس کا موجد ہے، اس کا سپورٹر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار سے بدترین مخلوقات اللہ کی جتنی ہیں وہ سب ایک طرف جمع تھی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جبرائیل موجود ہیں جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، ہے نا، جن کی آسمان و زمین میں عزت ہے نا، جن کا مقام و مرتبہ جو ہے بہت بلند ہے، جو فرشتوں میں اور ملائل اعلیٰ میں جن کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں. اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی پیغمبروں کے اوپر مگر جبرائیل کے ذریعے کی، ٹھیک ہے نا. کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب نہیں کیا مگر جبرائیل کے ذریعے کیا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ عزت دار فرشتے ایک طرف ہیں، دوسری طرف تمام مخلوقات کے سردار اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیق میں بہترین تخلیق، اس کو خیر البریہ کہہ سکتے ہیں، ہے نا، وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، آپ کے ساتھ عمر بن خطاب ہیں، آپ کے ساتھ عثمان بن عفان ہیں، اور آپ کے ساتھ علی بن ابی طالب ہیں، آپ کے ساتھ زبیر بن العوام ہیں، ہے نا، آپ کے ساتھ حمزہ ہیں، ہے نا، آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف ہیں، آپ کے ساتھ بلال حبشی ہیں. یعنی پوری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو کریم آف دا کراپ ہیں وہ دوسری طرف موجود ہیں. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی انسانی تاریخ میں ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی جس میں حق اور حق کے ماننے والے سب سے بہترین لوگ ایک طرف جمع ہوں، اور باطل کے پیروکار اور اس کے ماننے والے اور اس کی مدد کرنے والے میں بدترین لوگ ایک طرف جمع ہوں. یعنی انسانی تاریخ میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی ہے جس میں دو فوجوں کے درمیان اتنا واضح، اتنا گہرا اور اتنا بڑا فرق موجود ہو، ٹھیک ہے نا. اس اعتبار سے بھی اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آگے چلتے ہیں. جی، ابھی تک ہوپ فلی میری آواز وغیرہ سب کچھ آ رہی ہوگی. جو بھی سوال آپ کے ہوں گے وہ انشاءاللہ بچا کے رکھیے گا، لاسٹ میں ہم 5 منٹ سوال جواب کا سیشن رکھیں گے. آگے چلتے ہیں. تو بہرحال اس جنگ میں قریش کو ڈیفیٹ ہوئی، اور اس میں جب فرشتوں کی نصرت سے اور مسلمانوں کی شجاعت سے جو ہے قریش یہ قدم اکھڑ گئے، تو انہوں نے بھاگنا شروع کیا. تو جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے عورتوں نے بھاگنا شروع کیا، اور پھر ان کے پیچھے جو ہیں قریش کا جب لشکر ٹوٹ گیا اور ان کا جتھا بکھر گیا اور ان کی فوجیں تتر بتر ہو گئیں، تو پھر اب جب فوجیں تتر بتر ہو جاتی ہیں تو پھر ہمتیں سب کی ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انہوں نے بھاگنا شروع کیا. اس میں ایک خاص اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بہترین اسٹریٹجی بنائی، ہر اعتبار سے قریش کو کمزور کرنے کے لیے تدبیریں کی، لیکن آپ نے ایک پیسج اوپن چھوڑ دیا تھا. وہ پیسج تھا جو ڈائریکٹلی بدر سے مکہ کو کنیکٹ کرتا تھا، یعنی بدر سے مکہ جانے کے لیے ایک ہی پیسج تھا. آپ چاہتے تو اس کو آسانی سے بلاک کر سکتے تھے، ہے نا، ایک شارٹ پیسج تھا، ایک چھوٹا راستہ تھا، اور اسی کے تھرو قریش بھاگے ہیں. لیکن آپ چاہتے تو اس کو بلاک کر سکتے تھے، کیونکہ بالکل آسانی سے جو ہے آپ نے یعنی اتنے کنوؤں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، آپ نے جو ہے وہ ہر طرح سے راستے بند کر دیے تھے. صحابہ کرام جو ہیں اللہ کا عذاب بن کے اور اللہ کا قہر بن کے قریش کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے، تو بالکل آپ کے لیے ممکن تھا کہ آپ اس راستے کو بند کر دیں، لیکن آپ نے وہ راستہ کھلا چھوڑا تھا. اس کا سبب جو ہے نا، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ ایک سائیکلوجیکل پہلو سے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چاہتے تھے کہ قریش کے ذہن میں ایک آپشن ہمیشہ کھلا رہے بھاگنے کا. کیونکہ جب جو لوگ فائٹ کرتے ہیں اور جو یہ وار کی سائیکلوجی وغیرہ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر انسان کے ذہن میں سارے راستے بند ہو جائیں، بالکل بالکل اس کو یہ معلوم ہو کہ اگر وہ بیسٹ اپنا نہیں دے گا تو موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو انسان جو ہے بہت ہی ڈسپریشن کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، تمام ارادے کے ساتھ، پورے یعنی جو بھی اس کے اندر انرجی ہے اس سب کے ساتھ لڑتا ہے، کیونکہ موت کو ایوائڈ کرنا انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا. جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ دیر از ایبسلیوٹلی نو آپشن، تو وہ اپنی وار میں بیسٹ دے پائے گا، ہے نا، چاہے وہ کیسا بھی انسان ہو. کہیں نہ کہیں تھوڑی سی امید بچی رہے گی تو انسان وہ بیسٹ اچیو نہیں کر پاتا. وار
یہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہم اور آپ چونکہ ان چیزوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے، نہ کبھی ویسی سچویشن فیس کی، لیکن اگر آپ وار سائیکلوجی وغیرہ پہ کتابیں پڑھیں تو آپ جانتے ہیں، اس بات کو پڑھیں گے کہ اگر انسان کے پاس ایک آپشن کھلا رہتا ہے نا کہ میں یہاں سے بھاگ سکتا ہوں، تو ہی ول نیور بی ایبل ٹو فائٹ دا بیسٹ ہی کین فائٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ ہمیشہ اس کے مائنڈ میں یہ رہے گا کہ آئی آلویز ہیو ون آپشن، ہے نا؟ یہ بالکل سائیکولوجیکل بات ہے، انسان دنیا کا سب سے بڑا شجاع کیوں نہ ہو اور دنیا کا سب سے بزدل انسان کیوں نہ ہو، دونوں کے لیے یہ بات ٹرو ہے. انسان یعنی یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس کا شجاعت اور بزدلی سے اس میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قریش اپنا بیسٹ فائٹ نہ دے پائیں، ہے نا؟ تو ہمیشہ ایک پیسج کھلا رکھا تاکہ جیسے ہی فوج تتر بتر ہو تو پہلا خیال ان کے ذہن میں کیا آئے؟ بھاگنے کا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھاگیں اور اس سے جنگ میں جلدی فتح حاصل ہو سکے. اگر وہ تمام راستے بلاک کر دیے جائیں، ہر طریقے سے جو ہے بلاکیج ہو جائے، تو پھر قریش کو مجبوراً اپنی پوری قوت کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک مشکل ہوتا نا، یہ اسٹریٹجک اعتبار سے ایک عقل مند، یعنی بہت ہی عقل مندی بھرا اسٹیپ تھا. تو آپ نے وہ پیسج کھلا چھوڑا رکھا تھا اور اسی پیسج سے پھر قریش جو ہیں، ان کی عورتیں بھی، ان کے گانے بجانے والے بھی، اور ان کے جو بہادر تھے اور ان کے سپاہی تھے اور جتنے لوگ بچ سکے وہ اسی راستے سے بھاگے ہیں. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کا ایک طریقہ تھا. بہرحال کچھ منظر ایسا تھا کہ اگر کس آواز کی پرابلم ہے تو ہی ابھی میسج کیجیے، ورنہ پھر مجھے چیک کرنا پڑے گا. اگر کوئی سوال ہے تو اس کو لاسٹ کے لیے بچا لیں. جی. ہم، ٹھیک ہے. ہاں، تو منظر کچھ ایسا تھا کہ کفار شکست شکست کھا کر بھاگ رہے تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو تھی، جو پہنی جاتی ہے وار میں، وہ پہنے ہوئے تھے اور آگے کی طرف جھپٹ رہے تھے، اور آپ تیز گھوڑے پہ ایک ہاتھ سے آپ نے تلوار اٹھا رکھی تھی اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے آپ دشمن کا تعاقب کر رہے تھے. جیسے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس تھے دوران جنگ. یعنی جب جنگ اپنی شدت کو پہنچ جاتی اور کلیجے جو ہیں وہ سینے، یعنی سینے جو ہیں وہ منہ کو آ جاتے تھے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراف میں پناہ ڈھونڈتے تھے. یعنی آپ انتہائی شجاع ہو جاتے تھے. یعنی جب عام حالات جنگ ہوتی تھی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہوتے، آپ کے دائیں بھی لڑتے، آپ کے بائیں بھی لڑتے. لیکن جب شدت خوف کی وجہ سے کلیجے منہ کو آ جاتے، تو پھر ہم سب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوتے اور ہم آپ کے پیچھے پناہ پکڑتے تھے. یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں جو اپنی شجاعت کے لیے مشہور ہے نا. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس تھے، آپ سے زیادہ بہادر، آپ سے زیادہ دشمن پہ تیزی سے جھپٹنے والا، آپ سے زیادہ دشمن کی صفوں میں گھس جانے والا کوئی نہیں تھا. تو لہٰذا منظر یہ تھا کہ شکست کھا کے کفار بھاگ رہے ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہیں اور اپنے گھوڑے کی کمان پکڑے ہوئے ہیں. بہت تیزی سے آپ جو ہے وہ قریش کی طرف جھپٹ رہے تھے، اور آپ کی زبان میں مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب یہ لشکر جو ہے وہ شکست ہو جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بدر سے پہلے ہی آیت نازل کی تھی، اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اس موقع پہ کہ بہت تیزی سے. یعنی آپ ذرا منظر کو دیکھیں، صحابہ کرام ہیں اور قریش بھاگ رہے ہیں، صحابہ کرام ان کا تعاقب کر رہے ہیں، اور تعاقب میں سب سے آگے جو ہے پوری شدت و قوت کے ساتھ، پوری بہادری شجاعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب کر رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، دبرا، کہ ان قریب یہ لشکر جو ہے وہ شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگتا ہوا نظر آئے گا. لہٰذا یہی ہوا اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی بات کو، یعنی ومن اصدق اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ جو ہے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو یہ بات پہلے ہی ارشاد فرما دی گئی تھی، اور یہ منظر تھا جس میں قریش کا پورا لشکر بھاگتے ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ صحابہ ان کا تعاقب کر رہے ہیں تو ان کی بھاگنے میں اور شدت پیدا ہو گئی، ان کی ہمتیں اور ٹوٹ گئیں، ان کی حوصلے اور شکست ہو گئی. ان کے تمام بڑے لیڈران مارے جا چکے تھے، ان کی پوری فوج تتر بتر ہو چکی تھی، بغیر قائد کی تھی، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، ہے نا. اور مسلمانوں کی شجاعت اور مسلمانوں کی بہادری اور صحابہ کرام کی ہمت اور پھر فرشتوں کے ذریعے جو غیبی نصرت، ان سب کے نتیجے میں ان کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ کسی کے اندر بھی جو ہے پلٹ کر مقابلے کی یہ نہیں تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیزی کے ساتھ کسی کے اوپر جھپٹتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کی صفوں میں گھستے تھے، تو ویسے بھی جو ہے دشمنوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی. تو قریش کے کل جو ہے 70 لوگ مارے گئے اس جنگ میں، 70 لوگ جہنم رسید ہوئے، اور 70 ہی لوگ جو ہیں قیدی بنا لیے گئے. ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا. مال غنیمت کے مسائل اور ان کا احکامات انشاءاللہ ہم سیپریٹلی بیان کریں گے، اب یہاں پہ موقع نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کسی آنے والے ایک دو لیکچرز کے اندر بیان کریں گے. تو 70 قریش کے ہوئے ہیں. کچھ کتابوں میں 73 74 لکھا گیا ہے، کچھ کتابوں میں 70 ہی پریزنرز کو بیان کیا گیا، یعنی 70 قتل ہوئے، 70 پریزنر بنا لیے گئے. ٹھیک ہے نا.
اور کل ان کی تعداد 1000 کے آس پاس تھی فوج کی. تو گویا آپ سمجھیے کہ 15% سے زیادہ جو ہیں ان کے یا تو قتل ہو گئے یا قیدی بنا لیے گئے. یعنی فوج جو ہے، یعنی 15%، if you lose 15% of your army, that is actually a big loss. مطلب جو لوگ بھی یعنی ان اسٹیٹسٹکس وغیرہ کو جانتے ہیں وار کے اندر جو بھی ہوتی ہیں، تو یو نو دیٹ 15% ان دوز ٹائمس از اے ویری بگ لاس، رائٹ. اور صحابہ کرام کی طرف سے جو ہے 15 صحابی شہید ہوئے، اور کوئی بھی پرزنر آف وار نہیں بنا ہے. نا کسی کو، یا ظاہر ہے فتح کی ہوئی قوم کو پرزنر آف وار کیسے بنایا جائے گا، بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ 5% سے بھی کم ہے، یعنی اہل ایمان نے اپنے 5% فوج کا حصہ بھی نہیں کھویا، اور کفار قریش نے 15% سے زیادہ کھویا. سب سے زیادہ جن صحابی نے، سب سے پہلے جس صحابی نے قتل کیا جنگ بدر میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اللہ کے دین کے لیے سب سے پہلا جو واضح جنگ کے اندر کسی نے قتل کیا ہے، وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے سب سے پہلے انہوں نے مبارزے میں قتل کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. تو پہلے مبارزے میں حضرت علی نے ولید بن اتبا کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی کے کچھ لمحے بعد حضرت حمزہ نے اتبا کو قتل کر دیا تھا. تو گویا کہ حمزہ واز دا سیکنڈ پرسن ٹو kill someone in the path of Allah, and Ali رضی اللہ عنہ was the first person. اس جنگ میں سب سے زیادہ قریش کو قتل کرنے میں بھی حضرت علی کا ہی ہاتھ رہا، اور تقریباً 33 یا 34 جو کفار قتل ہوئے ہیں وہ حضرت علی کی تلوار سے ہوئے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پوری 70 میں سے 50% تو حضرت علی، تقریباً حضرت علی رضی اللہ عنہ، جیسا کہ روایتوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر 17 یا 18 لوگوں کو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے قتل کیا. تو یہ دونوں چیف یعنی یوں کہہ لیجیے کہ فائٹرس ہیں، اور سب سے زیادہ انہی کے حصے میں قتل آیا. پھر حضرت عمر وغیرہ ہیں اور دوسرے صحابیوں نے سب کا کنٹریبیوشن ہے. تو اس طرح کا معاملہ تھا. اب بدر میں یعنی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام پذیر رہے. 3 دن تک آپ نے بدر میں قیام کیا. جب کفار قریش بھاگ گئے، ان میں سے کچھ قید ہو گئے، اور اکثر جو ہے ان میں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے. اب ظاہر ہے مکے کا کیا ماحول تھا اس کے بعد، وہ ظاہر ہے ابھی نہیں کریں گے. جب ہم مکے کی انالیسس کریں گے کہ وہاں قریش کا لشکر پہنچتا ہے، وہاں کیسے ماتم کا ماحول ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ تب دیکھیں گے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا ہے بدر میں. اور 3 دن قیام کی بنیادی وجوہات 3 تھیں، ہے نا. پہلا ریزن کیا تھا کہ جو شہداء ہیں، مسلمانوں کے 15 شہید ہیں، ان کو دفن دیا جائے، ان کو پراپر بریل دیا جائے، ٹھیک ہے نا. اور شہید کے معاملے میں یہ بات جان لیجیے کہ شہید کے تعلق سے کہ جس مقام پہ شہادت ہوتی ہے اسی جگہ اس کو دفنایا جاتا ہے. اور اس معاملے میں شہید اور انبیاء علیہم السلام مشترک ہیں. یعنی انبیاء علیہم السلام کی بھی جس مقام پہ روح قبض کی جاتی ہے، اسی مقام پہ ان کو جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے. اسی طرح شہید کا بھی معاملہ ہے کہ جس مقام پہ شہید کو شہادت حاصل ہوتی ہے اسی جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ واجب نہیں ہے لیکن یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے زخم کے ساتھ ہی دفن کیا جاتا ہے. تیسرا، شہید پہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز جنازہ دعائے مغفرت ہے، اور دعائے مغفرت بھی شہید کے لیے اس لیے اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے. یعنی اجتماعی دعائے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہید کے لیے جنت کی بشارت ویسے بھی سنا دی ہے. اور قرآن بالکل نص قطعی کے ساتھ اس بات کو ثابت کرتا ہے. بخاری کی روایت، مسلم کی روایت اور تمام کتب حدیث میں شہداء کے جو مقام ہیں قیامت میں وہ بالکل واضح ہیں. یعنی اس میں کلام کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ موضوع بھی نہیں ہے یہاں کا. لیکن یہ بالکل اظہر من الشمس ہے کہ جو شہداء کے مقام ہیں وہ غیر نبی میں کسی کے نہیں ہیں. یعنی غیر نبی میں شہداء اور صدیقین سب سے اوپر مانے جاتے ہیں. صدیقین تو گنتی کے ہوتے ہیں، یعنی جو صدیق ہوتے ہیں وہ گنتی کے ہوتے ہیں. تو یعنی اس اعتبار سے شہداء کا مقام جو ہے وہ تقریباً یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اونچا ہوتا ہے امت کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہیں. شہید کی فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، 6 فضیلت کا ذکر ہے بخاری کی روایت میں. ان میں سے ایک فضیلت یہ کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو اس کی موت سے پہلے جنت کے مقامات دکھا دیے جاتے ہیں. یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شہید شہید ہو جائے اور اس کو جنت کے مقام موت کے بعد دکھائے جائیں. یعنی حالت زندگی میں بھی اس پہ جنت کے امور منکشف ہو جاتے ہیں روح نکلنے سے پہلے، ٹھیک ہے. وہ اپنے مقام کو جنت میں کیا مقام ہے اس کا وہ پہلے دیکھ لیتا ہے. دوسرا، اس پہ قبر میں کوئی سوال نہیں ہوتا. یعنی قبر میں نیک سے نیک مومن کے ساتھ بھی سوال ہوتا ہے، نیک سے نیک مومن کے ساتھ بھی سوال ہوتا ہے، اور وہ مشکل گھڑی ہوتی ہے، چاہے انسان بہت ہی نیک کیوں نہ ہو. اور ہو سکتا ہے کہ سوال میں بہت کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی وہ پاس ہو جائے، لیکن بہرحال وہ منکر نکیر کا سامنا کرنا اپنے آپ میں ایک مشکل وقت ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح. اگر بہت نیک انسان ہے تو بہت چھوٹی مدت کے لیے وہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک مشکل امر ہے. شہید کو ایسی کوئی انکاؤنٹر فیس نہیں کرنا پڑتا. ایک اور شہید کی فضیلت یہ ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اگر کوئی ہو جائے تو اس کے 70 ایسے رشتہ دار، 70، 10 نہیں، 5 نہیں، 70، 70 ایسے رشتہ دار جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ شہید کی شفاعت سے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی شہید کو اپنے 70 رشتہ داروں کی شفاعت کا بالکل فری پاس ملا رہتا ہے نا؟ بہت بڑے فضائل ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال ان کے بریل کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی ان کی تدفین وغیرہ کے لیے بھی بدر کے اندر رکے رہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو قریش کے اجسام تھے، قریش کے مارے گئے لوگ تھے، ان کو بھی بریل دینا تھا۔ ظاہر ہے ان کا بریل ناٹ اکول ٹو دا بریل آف شہدا obviously، بٹ ان کا بھی ایک ریسپیکٹیبل ایز ان ناٹ ان اے ویری، ناٹ ان اے ریسپیکٹنگ دی پرسن، بٹ جسٹ ریسپیکٹنگ دی باڈی ان اے وے دیٹ اٹ شوڈ بی ڈسپوزڈ ان اے کریکٹ مینر، ہے نا؟ ان کو دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ ان کی لاشوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اس سے ایک تو گندگی وغیرہ بھی پھیلتی ہے، دوسری ایک انسانی جسم ہے تو اس کو ایک صحیح طریقے سے اس کا پھر زمین کے سپرد کر دیا جائے کہ پھر اس میں ڈیکمپوزیشن وغیرہ کا کام ہوتا رہے، پھر جو اس کا معاملہ ہے اللہ کے یہاں وہ تو اللہ کے سپرد ہے نا؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک سبب تھا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو میجر لیڈرانس ہیں قریش کے، ان کو ایک یعنی ایک خالی کنواں تھا جو جس میں پانی وغیرہ نہیں ہوتا تھا، سوکھا کنواں تھا، اس کے اندر جو ہے ان کی لاش کو ڈال دیا گیا تھا، اور ایک کے اوپر ایک، پھر اس کے اوپر پانی یعنی پتھر اور مٹی وغیرہ سے اس کو بند کیا گیا تھا، ہے نا؟ تو وہ ایک سارٹ آف یونیفائڈ بریل تھا بہت سے لوگوں کے لیے، سب کو ایسا نہیں ملا، بہت سوں کو زمینوں کے اندر بھی دفنایا گیا، لیکن جو بڑے لیڈرانس تھے ان کو کنویں کے اندر ڈال کے اس یعنی ابینڈنڈ ایک ویل تھا اس میں ڈال کے مٹی دی گئی، ہے نا؟ تو دوسرا سبب یہ تھا، یعنی ایک سبب تو یہ میں نے بتایا کہ تدفین تھی، دوسرا سبب یہ تھا کہ قریش کہیں واپس نہ لوٹ آئیں، قریش کہیں واپس نہ لوٹ آئیں، کیونکہ جنگ میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جنگ آپ نے فتح کی، ایک فوج بھاگ نکلی، لیکن بعد میں اس کو یعنی فوج یونائٹ ہوئی اور اس نے اپنی قوت دوبارہ حاصل کی، ہمتیں بڑھی، قدم جو ہے ثابت قدم ہوئے، اور پھر وہ واپس پلٹ کے حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو ان سبب سے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا 3 دن۔ تیسرا ایک واضح طور پہ ایک میسج کنوے کرنا تھا عرب کو کہ ہو از دا وکٹریس گروپ، ہے نا؟ تو 3 دن تک قیام کر کے بدر میں یہ ثابت ہو گیا کہ قریش بھاگ نکلے، محمد اور اس کے ساتھی فتح یاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ پھر وہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے سامنے آ پائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی عرب کے اوپر بھی ایک روب قائم ہوا، اور اسلام ایک سیریس قوت کے طور پہ ظاہر ہوا اس جنگ بدر کے بعد۔ اس کے جو پوسٹ افیکٹ ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اچھے سے، ہے نا، نیکسٹ لیکچر میں۔ جب تیسرے دن آپ بدر سے نکلنے لگے ہیں تو آپ اسی کنویں سے گزرے ہیں جس کنویں کے اندر ان کی یعنی کفار قریش کی باڈیز کو ڈمپ کر کے اس کے اوپر مٹی و پتھر وغیرہ ڈال دیا گیا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نکلنے لگے ہیں تو آپ نے جن لوگوں کو بھی وہاں ڈالا گیا تھا ان کو نام لے کے آواز دے دے کر ان سے کہا کہ اے اتبا، ہے نا، اے ولید، اے ابو جہل وغیرہ وغیرہ جو بھی وہاں مدفون تھے، ان سے کہا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدے کو سچ پایا؟ کیونکہ میں نے اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو سچ پا لیا۔ یعنی یہ ایک آپ خطاب کر رہے تھے ان مردہ قریشوں سے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان لوگوں سے کیسے خطاب کر رہے ہیں جبکہ یہ لوگ تو مردہ ہیں، ہے نا؟ یہ تو آپ کے کلام کو نہیں سن سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر تم ان سے بہتر میری باتوں کو نہیں سن سکتے، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی گویا دوسرے الفاظوں میں کہ اے عمر یہ میری باتوں کو تم سے، یعنی جس طرح تم میری باتوں کو سن رہے ہو اسی طرح یہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ مجھے جواب نہیں دے سکتے۔ ظاہر ہے کہ موت کے اگلے لمحے سے ہی ان پہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور وہ عذاب عالم غیب میں ہو رہا تھا، لیکن اس موقع پہ بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن رہے تھے۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ بخاری میں موجود ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے، اور تمام کتب حدیث جتنی مشہور ہیں سب میں یہ یعنی کئی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس پہ ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات آتی ہے جس کو ہم اگلے لیکچر میں تھوڑی تفصیل سے بیان کریں گے کہ کیا مردے جو ہیں وہ زندوں کا کلام سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایڈریس کیا، اور حضرت عمر نے جب آپ سے استفسار کیا، آپ سے پوچھنے کی کوشش کی، تو آپ نے کہا کہ یہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تم سے بہتر، یعنی تم ان سے بہتر نہیں سن رہے، یعنی یہ بھی اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح تم سنتے ہو، البتہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس مسئلے پہ ہم تھوڑے تفصیلی کلام کریں گے، اور ہم یہ تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں گے کہ امت میں جو ہے صحابہ و تابعین کا کیا اوپینین رہا اس معاملے میں، اور بڑے ائمہ کا کیا اوپینین رہا، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حقیقت میں کتنا وزنی ہے، اور کس یعنی ائمہ میں سے کس نے کیا اوپینین کو اختیار کیا ہے۔
مسئلہ یہ ہے بس کہ کیا مردے زندوں کا کلام سن سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ مردے جو ہیں عالم برزخ میں ہیں وہ ایک دوسرے کا کلام سن سکتے ہیں، اس پہ اتفاق ہے، یعنی عالم برزخ میں پرسن اے ہے اینڈ عالم برزخ میں پرسن بی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ممکن ہیں اور ان کی ایک دوسرے سے کلام بھی ممکن ہے، یہ بالکل واضح نص سے حدیث سے ثابت ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں امت میں، اگر کوئی ایک انسان اٹھ کے اختلاف کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ائمہ و علماء کے درمیان اس میں اختلاف نہیں کہ عالم برزخ میں وہ ایک دوسرے کی باتیں سن سکتے ہیں، ایک دوسرے سے کلام بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا عالم برزخ میں موجود مردہ یعنی قبر میں موجود مردہ وہ زندوں کا کلام سن سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں گے اور اس پہ یعنی دلائل وغیرہ کا یعنی دلائل وغیرہ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آج کے لیے، کیونکہ یہ اگلا موضوع ایسا ہے کہ جس کو کوئکلی کور نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں کم سے کم جو ہے 10 سے 15 منٹ نیکسٹ لیکچر کا ہم لیں گے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور دونوں پکشوں کی دلیل دیکھیں گے کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ وہ سن سکتے ہیں مردے زندوں کا کلام، ان کی دلیل کیا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں سن سکتے پھر ان کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، جو اس میں خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہماری اور آپ کی مغفرت کے لیے اور ہماری اور آپ کی درجات کی بلندی کے لیے اس کو ذریعہ اور سبب کے طور پہ قبول کر لے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سوال جواب میں 5 منٹ 4-5 منٹ لے لوں گا۔